بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی گائیڈ کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج ایک پروگرام میں سراج الحق نے مختلف ایشوز پہ بات کی ہے، لیکن خاص کر سابقہ حکومت پہ بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے سودی نظام کو سپورٹ کرنے پہ بڑی تنقید کی انہوں نے۔ اس حوالے سے جاننا چاہیں گے، میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی جاوید نور صاحب۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج بڑے اہم معاملے پر بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سود کا معاملہ ایسا ہے جس پہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور یہ معاملہ خلاف شریعت ہے اور قرآن سنت کے منافی ہے، اور اس کی حمایت میں جو ہے پہلی درخواست تھی کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود جو ہے سودی کاروبار ختم کیا جائے، تو اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وفاقی شرعی عدالت میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی پھر فیصلہ دیا کہ سود کا جو کاروبار ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت نے یقین دہانیاں بھی کرائیں، لیکن سود کے کاروبار کا خاتمہ جو ہے اب تک ممکن نہیں ہو سکا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی جس کی سربراہی ایک مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، توقع یہ تھی کہ وہ دین کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف جو سودی کاروبار ہے اس کے خاتمے کے لیے پیش رفت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ پیش رفت ہوتی، سود اپنی جگہ برقرار ہے، لوگ جو ہے وہ وزارتیں لے کے اس کو انجوائے کرتے رہے، اور سود کی شرح جو ہے وہ بتدریج بڑھتی چلی گئی، لیکن سود کا خاتمہ نہیں ہوا، اور حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کر کے اور وزارتیں جو ہیں وہ انجوائے کر کے نکل گئے۔ تو انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آئی تو پہلا وہ یہ کام کریں گے کہ سود کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر گرین اور کلین پاکستان جو ہے وہ ان کا دوسرا ہدف ہوگا اور منشور کا دوسرا نقطہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ سود کا خاتمہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ہمارے پاس قانون بھی ایسے موجود ہیں جو شریعت کے منافی ہیں۔ ایک اور چیز کا تذکرہ تنویر صاحب کرنا چاہوں گا، میری بات ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ ایاز سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، اس میں ایک چیز تو یہ کہ دوسری شادی اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، جبکہ شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، تو یہ قانون جو ہے وہ منافی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی دوسری شادی بغیر بیوی کی اجازت کے کرتا ہے تو پھر اسے سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک معاملہ اور جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو سزا معافی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص جہاں موت کی سزا ہوتی ہے تو صدر جو ہے یہ سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، لیکن جو قرآن و شریعت ہے، قرآن و سنت ہے، اس میں ایسی اجازت کسی بھی سربراہ مملکت یا کسی اور شخص کو نہیں سوائے لوائقین کے۔ تو جو لوائقین ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ کسی جرم کو یا سزا کو جو ہے معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کسی اور کے اختیار نہیں۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں، اور جنہیں جو ہمارا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ قرآن سنت کے منافی نہیں ہو سکتے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بہت سارے ایسے قوانین ہیں اور آئین میں ایسے نکات موجود ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ وہ سپریم کورٹ میں حکومت کی ایک درخواست کی تھی، شاید نظر ثانی کی تھی سود کے خلاف، تو وہ اسے واپس کرنے یا اسے روکنے میں جو کامیاب ہو گئے تھے اس کا بڑا کریڈٹ لیتے تھے، لیکن ان کی موجودگی میں شرح سود بھی بڑھتی رہی، یہ قرضے بھی لیتے رہے، اس حکومت پہ وہ جشن مناتے رہے جو سود پہ قرضے لیتے رہے، تو اس کے ان کے 3 وزیر تھے۔ تو اس حوالے سے سراج الحق صاحب کی جو تنقید بنتی ہے، فضل الرحمان صاحب نے سود کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں لیا یا سٹینڈ نہیں لیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کی پالیسی کے بارے سے بات کریں ذرا۔ جی ہاں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ظاہر کہ اتحادی ہیں حکومت کے، اور مولانا فضل الرحمان یہ تمام حکومت میں شامل تھے، پی ٹی ایم کی حکومت میں شامل تھے، لیکن باوجود اس کے کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے باوجود جو ہے، اور اس بات پہ آمادگی کے باوجود کہ جو وزیر خزانہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سود کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ مشاورتی عمل جو ہے وہ بھی شروع کیا گیا تھا، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود مولانا فضل الرحمان اور ان کی اتحادی حکومت اور پی ڈی اے کی حکومت سود کا خاتمہ نہیں کر سکیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بار بار جو ہے سود کی شرح میں اضافہ ہوتا گیا، اور وزارتیں بہرحال وہ انجوائے کرتے رہے، لیکن سود کے خاتمے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تھینک یو، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا یہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب پہ سراج الحق صاحب نے تنقید کی تھی اور بالکل جائز کی تھی، تو اس بات سے ان کا نقطہ نظر تو تقریباً درست ہے۔ اجازت چاہیے۔
فی امان اللہ.